اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. جو بدقسمتی ہے پاکستان کی، بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور وہ بڑے گھمنڈ میں ہیں کہ جی ہمارے بغیر کیسے پھر ملک چلے گا، ہم سیاستدانوں کے حوالے کیسے کریں. خدا کے لیے تم اپنے گھر بیٹھ جاؤ، سیاستدان بہتر ملک کو چلانا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال ایسا واقعات میں نہیں ہے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب بیٹھیں، بات کریں، سنیں ذرا صورتحال کو، اور ہم جو تجزیہ پیش کریں ان کو سنجیدگی سے لیں. یہ کیا مطلب کہ روزانہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی علماء کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی جوانوں کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کو بٹھا لیتے ہیں، اور پھر بادشاہ وقت کی طرح جو ہے وہ بیٹھ کر پھر اپنے فلسفے ان کے سامنے جھاڑتے رہتے ہیں، اور ہم یہ ہے اور ہم وہ ہیں، ہم یہ ہے اور ہم وہ ہیں. وہ ہم مانتے ہیں، اس کے لیے نہ بٹھایا کرو ہمیں. لیکن یہ ہے کہ اب حالات کنٹرول سے باہر چلے جا رہے ہیں جی. اب یہ بھی ابھی فی الحال میں یہ کہنے کی جرت نہیں رکھتا کہ کیا پاکستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. کس لیول پہ ہو چکا ہے؟ امریکہ کے لیول پہ ہو چکا ہے، یورپ کے لیول پہ ہو چکا ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ کس لیول پہ ہو چکا ہے جی؟ ہم تو بنگال کے لیے بھی لڑ رہے تھے، آخر دم تک لڑنے کی بات کر رہے تھے، اور سرنڈر کر دیا. اتنے بڑا افغانستان جس میں روس سرنڈر کر گیا، جس میں امریکہ سرنڈر کر گیا، ہم پاکستان کو ادھر دھکیلنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جی کہ ہمیں ہماری بات کو سننا پڑے گا، اور یہ نہیں کہ ہم خاموش رہیں گے جی. پاپا یہ چیزیں نہیں چلیں گی جی، نہ ان چیزوں سے تم فضا بنا سکو گے. بخدا ہم اوپر بیٹھ کر کھڑے ہو کر تمہیں بتائیں گے کہ یہ تم چوری کر رہے ہو، یہ تم میری سیٹ چھین رہے ہو. تو میں بتاؤں گا کہ جمعیت علماء اسلام کی کتنی سیٹیں کس صوبے میں چھینی گئیں. مجھے حساب چاہیے، اور وہ انکار نہیں کر سکیں گے. میں اس حد تک ثبوت رکھتا ہوں جی. ہماری مرضی ہے، ہم جس کی حکومت لائیں گے، ہم جس کی حکومت بنائیں گے، ہماری مرضی ہے ہم جو نتیجہ مرتب کریں گے. اور فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہنا جی کہ تو وہ تو اپنے شکست کے، میں پہلے کیوں نہیں لڑا ہوں جی؟ میں 90 میں ہارا ہوں، میں نے کبھی ایسے شور بچایا؟ میں 97 میں ہارا ہوں، میں نے شور بچایا؟ میں ڈی اے خان سے ہارا، میں بنو سے جیت گیا، تو میں نے کبھی ڈی اے خان پر شور مچایا؟ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اس قسم کا شور مچانا، یہ اپنی چوری کو چھپانے کی کوشش نہ کریں جی. چوری نہیں کی، ڈاکے ڈالے ہیں انہوں نے. ڈاکہ دن دہاڑے ڈالا جاتا ہے، اور ہم ان کے دن دہاڑے ڈاکوں کے جو ہیں شاہد ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان کو سیاست کر رہے ہیں، ہر بات پہ سیاست کر رہے ہیں. مدارس کی قانون سازی ہو گئی، اس کے بعد اب صوبے میں قانون سازی نہیں کر رہے، تو اب خاموش تو نہیں رہیں گے لوگ جی. جب نکلیں گے ہم، پبلک آئے گی روڈوں کے اوپر، پھر کہیں گے مولانا صاحب ملک کا خیال رکھے جی، ملک کا خیال رکھے، ادھر ہنگامے ہیں، ادھر قتل و غارت گری ہے، آپ ان حالات میں. تو پھر ایک جائز بات ہے، طے شدہ بات ہے، کمٹمنٹ ہے آپس کی، پھر کیوں عمل نہیں کر رہے اس کے اوپر؟ تو پھر ہمارے پاس رونے کے علاوہ اور کیا راستہ ہوگا؟ پھر تو ٹینشن آئے گی. پھر کہیں گے جی فلاں فائدہ اٹھا لے گا، تو فلاں جو بھی فائدہ اٹھائے، آپ ہمارے فائدے کے لیے قدم اٹھائیں نا. پھر تو معاملات شدت کی طرف سیاست میں جائیں گے جی. اور اب ہم تو سیاسی لوگ ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، سن 88 سے اس ایوان میں کھڑے ہو کر ملک سے وفاداری کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں، اور بار بار حلف اٹھائے ہیں، ہم تو اس کے پابند ہیں. تو ہم تو پگڈنڈی بھی سفر کر رہے ہیں. کبھی ادھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی ادھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی ادھر سے خطرات، کبھی ادھر سے خطرات. ایک طرف سے ہم محفوظ نہیں ہیں.
نہ فوج کے ہاتھوں قوم محفوظ ہے اور نہ مسلح تنظیموں کے ہاتھوں قوم محفوظ ہے. لیکن کبھی بھی انہوں نے ایک اجتماعی سوچ کے انداز سے نہیں سوچا. بس بڑے بڑے محلات کے اندر چند لوگ ٹانگ پہ ٹانگ لا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوری دنیا پہ جناب عقل چلا رہے ہوتے ہیں. قوت جو ہے عقل نہیں ہے، دولت عقل نہیں ہے. جب صرف ایک فوجی اپروچ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس پہ آپ سیاسی دماغ جو ہے اس کو نہیں بٹھائیں گے، جب تک آپ اقتصادی لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے، ملک کے بہتری کے لیے جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ ڈمی سیاستدان، یہ کہنا کہ یہ سیاستدان جو ہے یہ تو کٹ پتلی ہے. کٹ پتلی سیاستدان تو غلام ہوتا ہے جی. اس کا تو ضمیر آزاد نہیں ہے، اس کا تو دماغ آزاد نہیں ہے، اس کا تو دل آزاد نہیں ہے. وہ تو آزادی سے بات ہی نہیں کر سکتا. بات کرنے سے پہلے وردی کو دیکھتا ہے کہ اس کے تیور کیا بتلا رہے ہیں، میں نے کیسی بات کرنی ہے. یہ ہمارے سیاستدان ہے. تو بے باکی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر بات ہونی چاہیے. اور یہ اقدامات کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے، نہ قابل برداشت ہیں. ایک وقت واپس لینے پڑیں گے جی. یہاں تو اس وقت اسٹیٹ خطرے میں ہے جی. تو پرائرٹی جو ہے وہ اس وقت ہماری تو یہی ہے کہ اب اگر کسی کو اس کا احساس نہیں ہے، اس لیے احساس نہیں ہے کہ وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ ملتان میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ یہاں پنڈی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں کی زمین ٹھنڈی ہے، تو یہ پھر یہ تو پاکستان نہ ہوا پھر. ہم بڑے تحمل کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اعتدال کے ساتھ بھی چلتے ہیں. ہم مشکلات کو بھی جانتے ہیں کہ کہاں کا پر مشکلات ہیں، اس میں ہم کوئی سخت قدم بھی نہیں اٹھانے کی کوشش کرتے. لیکن پھر اگر مجبوراً کرنا پڑا تو پھر ہمیں سخت موقف اختیار کرنا اور بڑا طاقتور قسم کا رد عمل دینا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، پھر کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا جی. میں اسٹیبلشمنٹ کو اس خرابی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اور جن لوگوں نے کمپرومائز کیا ہے اس کو بے بس سمجھتا ہوں، کٹ پتلی سمجھتا ہوں. چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ کیبنٹ ہے. یہ چیزیں جب تک ہمارے ملک میں رہیں گی اور جب تک ہمارے ملک کے اندر ہم ہر لمحے جو ہے کمپرومائز کرتے رہیں گے تو کبھی جمہوریت نہیں آ سکے گی. ایسے پھر لوگوں کے کرب سے گزرتے ہیں، باہمی اختلافات سے گزرتے ہیں، دشمنیوں سے گزرتے ہیں، تلخیوں سے گزرتے ہیں، اور ان کے ووٹ کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ کسی اور کے ہاتھ میں.